السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک بہت عام ہو چکی ہے بات کہ ہمارے بچے ہماری کہنا نہیں مانتے ہیں، ہمارے جو باتوں پر غصہ کرتے ہیں اور اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کرتے، رات بھر تک دوستوں کے ساتھ دن بھر طرح طرح کے کھیلوں میں کودوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا رہتا ہے اس کی اس ٹائم سے تربیت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور دین اسلام کی بھی ٹیچنگ یہی ہے کہ ماں جو ہوتی ہے بچے کے لیے پہلی ٹیچر ہوتی ہے۔ ماں کیسے اپنے بچے کو تیار کرے گی ویسے ہی سماج میں وہ پڑے گی، کیونکہ پتا کا جو درجہ ہے وہ بلند ہے، مگر اس کا جو طریقہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اکثر سماج کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے کمائی کے لیے، کام کاج کے لیے، اپنے چیزوں میں بزی ہونے کی وجہ سے بچے کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے، یا بچوں کی تبھی ذمہ داری بنتی ہے ماں کی۔ ماں ایک ایسی چیز ہے، بچے کو تراشنا چاہیے، جیسے کوئی ایک لوہا ہے، اس کو لوہا کیسے تراش کر اس کا ایک روپ دیتا ہے، اس کو ایک پہچان دیتا ہے، اسی طریقے سے ماں بھی اپنے بچے کو تراشنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ماں کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جب وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے تو اس کو صحیح سیکھ دینی چاہیے۔ سمجھ لو آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتے ہیں، تو مہمان آتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہے، تو چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے آپ کے یہاں، تو آپ جب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بغل میں بیٹھ کے سنتا ہے، تو اس پر اثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ کچھ بری باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ جو وائلنس یعنی کہ لڑائی جھگڑے کی باتیں بھی ہوگی، تو بچے پہ اسی طریقے کا وہ اثر کرے گا، ایک سلسلہ۔ اور دوسرا، ماں باپ کے بیچ میں جب بھی جھگڑا فساد ہو تو یہ بھی بچوں پہ اثر کرتا ہے۔ بچہ یا بچے ہیں ان پر جو اثر ہوتا ہے وہ آگے وہ سماج میں اس کا ایکسپوز کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں، اور اپنا جو طریقہ بھی اسی طریقے کا جو بچپن سے انہوں نے دیکھا ہے اسی طریقے کا ویوہار لوگوں سے کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے، یعنی ماں باپ کو بھی آپسی جھگڑوں سے بچنا ہے۔ اور تیسرا جو ہے، آپ گھر پہ کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بچے پر صحیح انداز میں افیکٹ گرے، اس پر اثر گرے۔ فار ایگزامپل، آپ ٹی وی استعمال کرتے ہیں، ٹی وی ایک ایسی چیز ہے، وہ فتنے کا جڑ بھی ہے اور بہت سارے سیکھ بھی سکھاتا ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں جب آپ کے پاس ٹائم رہتا ہے یا ٹائم کر کے آپ کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، ٹی وی میں کچھ سیریلس، یعنی کہ یہ جو ٹی وی سیریلس ہیں یہ ایک ایسی سادھن ہے، ایک ایسا چیز ہے جو گھروں میں آپسی فوڈ ڈالتا ہے، اور سوچو کہ اپنے فیملیوں میں اتنا بربادی لے کے آتا ہے۔ آپ اگر مائیں ٹی وی سیریلس دیکھیں گے، اس سیریلس میں اب زیادہ سے زیادہ سیریلس ایسے ہیں کہ ماں باپ کے بیچ میں یا نند بھاوج کے بیچ میں، یا تیسرا کوئی بھی ایسے رشتے ہیں ساس بہو کے بیچ میں جو رشتے ہیں، وہ رشتوں کو ہمیشہ پھوڑنے کا کام کرتا ہے، اور ایسے ایسے طریقے اس میں اپناتے ہیں، اس طریقے کی وجہ سے اصل میں جو میاں بیوی میں بھی فاصلے آ جاتے ہیں، اور ساس سسر میں
یا ساس سسر میں بھی آ جاتے ہیں، اور اسی بہو اور سسر ساس میں بھی آ جاتے ہیں، گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر دیکھیں گے، بچوں کے اوپر بھی یہ اثر کرتا ہے۔ یہ اثر جا کر آگے بہت برا میسج دیتا ہے سماج کو، آپ یہیں سے اس کو غور کریں۔ اور اس کے بعد ٹی وی سیریل میں آنے والی جو اشلیل، یعنی کہ دیکھنے لائق نہیں ہے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، ایسے چیزیں بھی اس میں آتی ہیں، جو اسپیشلی آج ٹی وی سیریلوں میں پیار محبت یہ لو یہ سب زیادہ ایکسپوز کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو جو بھی ٹی وی سیریل دیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس کردار میں ڈال کے دیکھتا ہے، تو بچے بھی اسی طریقے سے اپنے آپ میں ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ میں بھی وہ جگہ ہوتا، کیونکہ ایسے طریقے بھی بچوں پر اثر کرتا ہے اور اسکول کالجز میں ان کے بگڑنے کا وجہ بھی بنتا ہے۔ اور ایک ابھی جو فتنہ پوری جگہ پھیلا ہوا ہے وہ ہے موبائل۔ جب بھی ماں اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ فرصت مل جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ عورت یا ماں موبائل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ موبائل ایک ایسا فتنہ بن چکا ہے، اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے برائیوں کو دیکھنے کے لیے ایک آسان راستہ بنا ہوا ہے۔ اس میں جو آنے والی برائی ہے وہ برائی بچوں میں بھی آ جاتی ہے اور بڑوں میں بھی آ جاتی ہے۔ اور موبائل آپ جب بچے 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں تبھی ان کے ہاتھ میں اکیلے رہتے وقت موبائل نہ دیں۔ اور زیادہ تر آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں بچے جب موبائل ہاتھ میں ملتی ہے تو اپنے روم میں چلے جاتے ہیں، کبھی روم کا لاک کر لیتے ہیں۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پر غور فرمانا ہے۔ یہ بہت بری اثر آج ہمارے نوجوانوں پہ بچوں پہ کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی میں آنے والے یا موبائل میں آنے والے موویز ایسے خطرناک ہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ جیسا تربیت دیں گے ویسے وہ بڑے ہوں گے۔ جب آپ ٹی وی ڈال کر مووی دیکھ رہے ہیں یا موبائل میں مووی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے یہاں اس مووی میں کوئی فائٹ کا، کوئی مرڈر کا، کوئی ریپ کا کوئی سلسلہ آتا ہے تو آپ آج کل کے زمانے میں تو ٹی وی بند کرنے کا طریقہ نہیں دیکھے ہم لوگ۔ پہلے ایک زمانہ تھا جب کوئی گندا سین آتا ہے تو ٹی وی بند کر جاتے یا اس کو نکال دیتے، بٹ آج ایسا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ اس سین کو دیکھا جاتا ہے، اور جو بچے وہ اپنے آپ کو اس کردار میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک اور آج کل مرڈر کرنا، شراب پینا، سگریٹ پینا یہ سب عام ہو چکی ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے کہ موویز اور جو سیریلز ہیں ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے، ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان شراب، سگریٹ اور الگ الگ نشیلی چیزوں کے، یعنی کہ گٹکا کوئی بھی چیز ہو، ان چیزوں کے وجہ سے ان کو ٹی آر پی آتی ہے۔ ٹی آر پی مطلب ان کو انکم آتا ہے۔ وہ انکم پیدا کرنے کے لیے آپ خود ماں اور باپ مل کر اپنے بچوں کو برا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ سماج میں ایک بہت بڑا ایک فتنہ، ایک زہر پھیل رہا ہے۔ اور آپ کے لڑکیوں کے بارے میں بات کیا جائے، جب بھی آپ فلم دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ ہیروئنز یا اس میں آنے والی جو لیڈی ایکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کے ذریعے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ننگا پن، اپنے الگ الگ طریقے کے فیشن والے کپڑوں کے وجہ سے آپ جو آگے مووی دیکھ رہے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ واہ، ایسے منہ سے نکلے، یہ نوجوانوں پہ بہت اثر کرتی ہے۔ نوجوان اپنے آپ کو اس کردار میں ڈال کے سوچتے ہیں میری بھی ہیروئن ایسی ہوتی، اور آپ کی بچی لڑکی ایسی سوچتی ہے میں بھی آگے جا کر اسی طریقے کے کپڑے پہن کر سماج میں لوگوں کے سامنے اپنا فیشن کا مظاہرہ کروں یا اس کو لوگوں کے سامنے رکھوں۔ یہ سب چیزیں اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو اپنے گھر سے ٹی وی کو صحیح چیزوں کے لیے استعمال کریں، موبائل کو صحیح چیزوں کے لیے استعمال کریں، اور جو
ٹی وی اور موبائل کے ذریعے سے آپ جو موویز وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس میں دکھایا جاتا ہے باقاعدہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ بغاوت کرنا، چھوٹی بچی ماں کے ساتھ بغاوت کرنا، کوئی لڑکے کے ساتھ غلط رشتہ بھی رکھے ہوں یا لڑکی کے ساتھ کوئی لڑکا غلط رشتہ بھی رکھا ہو، تو ماں باپ جب اس کو روکنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ جھگڑنا، اور اس مووی میں ایسا بھی دکھا جاتا ہے آخر میں ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جانا، شادی کر لینا، یہ سب چیزیں آپ کے بچوں پر پورے کا پورا افیکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ چیزوں سے بچنا ہے تو آپ کے ٹی وی اور موبائل میں سب سے پہلے دین اسلام کی باتوں کو دکھانے کی کوشش کریں۔ دین اسلام کے ذریعے سے آپ کے بچوں کو بڑا کیجیے، ان کو تربیت کیجیے، جب جا کے سب چیزیں صحیح ہوگی۔ آپ کو دین اسلام کو ایسے ہی دکھا کر نہیں چھوڑنا، سب سے پہلے اللہ کی ڈر بچوں کے دل میں پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کس لیے بھیجا؟ اچھائی کو بتانے کے لیے اور برائی سے روکنے، تو ہمیں نبی کے ذریعے سے سیکھ لینی ہے اور بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ کو نہ ڈریں گے، نبی کی فالو نہیں کریں گے تو کل ہمیں بھیانک جہنم ملے گا، اس جہنم کے آگ میں ہم کو جانا ہے۔ سدھرنے کی وقت ہے، کل موت آنے کے بعد میں یا بڑھاپا آنے کے بعد میں سدھرنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ تو اپنے بچوں کو تربیت کرنا ہے تو دین اسلامی ایک ایسا انوکھا ایک اسپیشل وے ہے، تو اس کو فالو کریں، کیونکہ آپ کے بچوں کو آپ بچا سکتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ کے سامنے آپ اپنا عزت بچا سکتے ہیں، کیونکہ کل اگر آپ کے بچے کچھ غلط قدم اٹھائیں گے تو آپ کے ماں باپ بولیں گے جب بچے تیرے ہاتھ میں تھے تو تم نے صحیح ان کی تربیت نہیں کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اڑوس پڑوس والے آپ کو تانے دیں گے، آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کو تانے دیں گے، تو عزت بھی آپ کی جائے گی اور بچے بھی برے راستے پہ جائیں گے، اور دین اسلام کی بھی مسلمانوں کی بھی بدنامی۔ دین اسلام مکمل ہو چکی ہے تو مکمل ہوئی جو سلسلے کو قانون کو اپنے بچوں میں ڈالیں، جو شریعت کو آپ کے بچوں میں ڈالیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حجۃ الوداع میں جب آخری حج انہوں نے پورا کی، اس میں انہوں نے کہا آج دین اسلام مکمل ہو چکی ہے، اس میں نہ کچھ بھی ملاوٹ ہوگی، نہ اس سے کوئی کٹوتی ہوگی، یعنی کہ اس سے کوئی نکالا بھی نہیں جائے گا اور اس میں نیا ایڈ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس ذریعے سے اس ویڈیو سے آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو صحیح علم دینا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کے قریب بھی پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان دین عند اللہ اسلام، اسلام کے علاوہ اس کے سامنے یا اس کے پاس کوئی پسندیدہ دین نہیں ہے، نہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو نجات ملے۔ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات لینا ہے، ہمارے بچوں کو بچانا ہے، ہمارے آنے والے نسلوں کو بچانا ہے، اور فتنوں سے دور رہنا ہے۔ ٹی وی، موبائل یا کوئی اور ٹیکنالوجی آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو صحیح معنی میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا، آپ کے بچوں کی زندگی کامیاب ہوگی، دنیا اور آخرت میں آپ بے عزتی سے بچیں گے، لوگوں کے طعنوں سے بچیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے استعمال کریں اور اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔